حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، اور یہ پہلے سے ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ منسوب تھی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، منسوب تھی۔ تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا، ان پہ دباؤ ڈالا اور ان سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دی، عتبہ نے طلاق دے دی، لیکن عتیبہ نے صرف طلاق نہیں دی، اس نے گستاخی کی۔ عتیبہ تجارت کرتا تھا، شام جاتا تھا مکے سے۔ جب وہ تجارت کے لیے روانہ ہوا تو اس نے کہا میں اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور نعوذ باللہ ان کی گستاخی کروں گا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ جو فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، یہ جو صورت ہے، کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کے سامنے اس نے تھوکا، گستاخی کی۔ وہ تھوکا آپ کو نہیں لگا، لیکن اس نے تھوکا زمین پر، اور وہ تھوک زمین پر گرا۔ گستاخی کی اس نے، بے ادبی کی اس نے، اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ وہ روانہ ہوا۔ شام کے سفر میں راستے میں رات آئی، وہ ایک علاقے میں وہ لوگ رکے، وہ کاروان رکا۔ جب رات ہوئی تو اسے ڈر اور خوف نے آ گھیرا۔ وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، مجھے اس بد دعا کا ڈر ہے، مجھے کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تم فکر مت کرو، درمیان میں سو جاؤ، ہم تمہارے ارد گرد سو جاتے ہیں، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ سو گئے، وہ درمیان میں سویا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک شیر آیا اور اس شیر نے سارے جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے ان سب کو سونگا۔ وہ سونگتا رہا یہاں تک کہ عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس پر حملہ کیا اور اس کے سر کو اس نے پہاڑ دیا اور اسے اسی وقت ختم کر دیا، اور باقی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو بیٹے کا تو انجام یہ ہوا۔